بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج ہم دیوبندیوں کے متکلم اسلام، مناظر اعظم، مصنف کتب کثیرہ، ان کے بقول شیخ العرب والعجم اور وکیل احناف الیاس گومن صاحب نے جو مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے من گھڑت تعویلات پیش کی ہیں، ان کا رد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس فرقے کی بنیادی جھوٹ پہ ہے اور ان کے بڑے جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی عوام جھوٹ سن کے اور اس کو پھیلا کے فخر محسوس کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ متکلم صاحب کا کلپ سماعت فرمائیے، پھر ہم بات کرنے والے ہیں۔ پہلا الزام یہ تھا کہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے سنا، حضرت فرما رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے رشید احمد گنگوہی پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس حوالے کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کم و بیش 1000 تصانیف ہیں، کسی ایک تصنیف میں دکھا دو کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ وقوع کذب کا جو حوالہ ہے وہ فتاوی رشیدیہ دیا ہو، کوئی ایک لاؤ ہاتھو برہانکم۔ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو بڑی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک مستند عالم جو ان کا پیروکار ہو، ان کی کوئی ایک کتاب دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ دیا تھا، فتویٰ وقوع کذب والا۔ قیامت کی صبح تک ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ یہ میرے پاس تمہید ایمان مع حسام الحرمین ہے، صفحہ نمبر 73 اور 74 پہ لکھتے ہیں وَيَا سَادَاتِنَا بَيِّنُوا نَصْرًا لِدِينِ رَبِّكُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَنَقَلَ كَلَامَهُمْ وَهَا هُوَ ذَا نَبْذٍ مِّن كُتُبِهِمْ كَالْإِعْجَازِ الْأَحْمَدِيِّ وَإِزَالَةِ الْأَوْهَامِ لِلْقَادِيَانِيِّ وَسُورَةِ فَتْيَا رشید احمد گنگوہی فی فوتوغرافیہ والبراہین القاطعہ حقیقتا لہ ونسبتا لتلمیذہ خلیل احمد الانبتی وحفظ الایمان لاشرف علی التانوی معروضات۔ تو اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہو کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر فتویٰ وقوع کذب موجود ہے، بلکہ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا سورت فتیہ رشید احمد گنگوہی، رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی ایک تصویر تھی، فوٹو تھی، کاپی تھی میرے پاس، اور اس کے اندر رشید احمد گنگوہی کی مہر اور دستخط موجود تھے اور وہ چھپتا رہا۔ یہ آگے اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 81 اور 82 پہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینیہ وقد طبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها ان من يكذب الله تعالى بالفعل ويصرح انه سبحانه وتعالى قد كذب وصدرت منه هذه العزيمة فلا تنسبوه الى فسق فضلا عن ضلال فضلا عن كفر۔ تو اس میں بھی یہی کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس فتوے کو دیکھا رشید احمد گنگوہی کے دستخط کے ساتھ اور اس کی مہر کے ساتھ، اور کئی مرتبہ بمبئی میں اس کی طباعت ہوئی اور اس کا رد کیا گیا۔ کئی سال تک رشید احمد گنگوہی کی زندگی میں وہ چھپتا رہا فتویٰ، اس کا رد لکھا جاتا رہا، لیکن حضرت ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب اس دنیا سے حضرت چلے جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے گستاخی کو روکنے کے لیے اللہ کی شان اور عظمت کی پہرہ داری کے لیے جب فتویٰ دیا تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ یہ کہتے یہ تو ان کا ہے ہی نہیں۔ یہ ان کی کتاب المہند علی المفند ہے، اس میں بھی صفحہ نمبر 56 پہ لکھا ہوا ہے القال الشیخ الاجل علامۃ الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی وعدم تضلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات علیہ وعلى التقدیر الثانی کیف الجواب عما يقوله البریلوی انه یدع عنده تمثال فتوى الشیخ المرحوم بفوتوگراف المشتمل على ذلك۔
اب یہ ان کی کتاب ہے, اس کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے یہ کہا ہو کہ فتویٰ وقوع کذب یہ رشید احمد گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے, بلکہ یہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ امام احمد رضا نے غلط بیانی کی ہے, افتراء ہے, یہ جھوٹ ہے, تو پھر اس کا کیا جواب دیتے ہو وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی فوٹو موجود ہے جو اس کی مہر پر مشتمل ہے اور اس کے دستخط پر مشتمل ہے اور اس فتوے پر مشتمل ہے, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو جن سوالات کو انہوں نے علماء حرمین کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے ہماری طرف لکھ بھیجے تھے, تو علماء حرمین ان کے بقول ہم نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ سوالات بھیجے ہوں, کیونکہ مسئلہ 4 عبارتوں کا تھا, تو 26 سوالات کیسے آ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے خود گڑے ہیں, خود لکھے ہیں, اور ان سوالات کے اندر پھر عربی کیسی بولی جا رہی ہے. بڑے مزے کی بات ہے, اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خلیل احمد امبیٹوی نے, سہارنپوری نے فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر ان کے جوابات دیے. تو سوال میں بھی گنگوہی ہے, پڑھنے والے بھی گنگوہی پڑھ رہے ہیں, لکھنے والوں نے گنگوہی لکھا ہے, پھر جو جواب امبیٹوی صاحب دے رہے ہیں اس میں بھی گنگوہی ہے. تو یہ کیسی فصیح و بلیغ کتاب ہے؟ تو بہرکیف سوال کے اندر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہیں حرم شریف کے اندر کہا ہو کہ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر فتویٰ وقوع کذب موجود ہے. اسی طرح آگے جب جواب دیتے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا, والجواب عما یقول البریلوی انہ یضع عنده تمثال فتوى الشیخ المرحوم بفتو گراف, یہاں پر بھی گراف ہے, المشتمل علی ما ذکر ہوا من مختلقاتہ اختلقہا. اس کا جواب جو بریلوی کہتے ہیں کہ ان کے پاس شیخ کے فتوے کی فوٹو ہے, یعنی خلیل احمد امبیٹوی بھی نہیں یہ کہہ سکا کہ امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر فتویٰ وقوع کذب. یہ متکلم صاحب کا خاصہ ہے, یہ جھوٹ انہوں نے ایجاد کیا اور ان کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے حیا بھی نہیں آئی, شرم بھی نہیں آئی. اب یہ کیوں جھوٹ بولا ہے اس کی وجہ بھی سماعت فرما لیجئے. وجہ یہ تھی کہ جب آگے انہوں نے حوالہ پیش کرنا تھا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے, بھائی اللہ جھوٹ نہیں بولتا, جو یہ عقیدہ رکھتا وہ کافر ہے. جب ہم امام اہل سنت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر فتویٰ وقوع کذب موجود ہے, پھر ہم دکھا دیں گے کہ وہاں تو اس کے برعکس لکھا ہوا ہے, تو لوگ سمجھیں گے کہ یار امام احمد رضا نے تو معاذ اللہ واقعی جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے, یہاں پر تو فتاوی رشیدیہ کے اندر کچھ اور مل رہا ہے. یہ پورے پلان کے ساتھ حضرت نے جھوٹ بولا ہے, صرف ویڈیو میں نہیں بلکہ حسام الحرمین کا جو تحقیقی جائزہ کتاب حضرت نے لکھی ہے اس میں بھی حضرت نے یہی جھوٹ بولا ہے. تو جس بندے کی گفتگو کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے وہ کیسے جھوٹ بولے گا. مزید حضرت کا کلپ سنیے. السؤال الثالث والعشرون هل قال الشيخ الأجل علامة الزمان المولوي رشید احمد گنگوہی بفعلیت کسب الباری تعالی وعدم تذلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات الیہ؟ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ فرمایا الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانی فرید عصری و اوانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب, کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور جو عقیدہ نہ رکھے وہ ضال اور گمراہ ہے, بالکل کہیں نہیں لکھا. بلکہ گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ صفحہ 119 پر بالکل موجود ہے. یہ فرماتے ہیں آگے ہی عربیت المصححۃ المختوم بختام علماء مکہ علماء مدینہ منورہ کی مورے بھی ہیں. اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفۃ الکذب ولیست فی کلام شائبۃ الکذب ابدا کما قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن یعتقد ویتفوہ بانہ تعالی یکذب فهو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ. نعم اعتقاد اہل ایمان ان ما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون وحامان وابی لہب انہم جہنمیون وهو حکم قطعی لا يفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی قادر علی ان يدخل الجنہ وليس بعاجز عن ذلك ولا يفعل هذا ما اختیاری قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. حضرت گنگوہی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے, اس میں کذب کا شبہ بھی نہیں,
جو سمجھتا ہے کہ ضبط کا شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان، ابو لہب کے بارے میں قرآن میں بتایا یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو ہدایت دیتے نہیں۔ اسی طرح فرعون قارون کو چاہیں تو جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن جنت میں بھیجیں گے نہیں۔ آگے اس پر مکہ مکرمہ علماء مدینہ کی مہریں موجود ہیں۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے حضرت کی گفتگو سنی اور عبارت بھی سنی۔ عبارت پڑھنے کا حضرت کو بڑا شوق ہے تاکہ مجھے کوئی متکلم اسلام کہہ سکے۔ ہاں، متکلم باعتبار لغت کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو اصطلاحی متکلم ہے حضرت وہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ہمیں ایک الزام دیتے ہیں، بلکہ اسی ویڈیو کے آغاز میں ہی ہمیں الزام دیتے ہیں۔ پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، پھر ہم حضرت کے اس کلپ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ یہ الزام دیا جا رہا ہے اے بریلویو، تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں جناب نحو کے تینوں حصے آتے ہیں، لیکن ہم تیسرے والے ہیں، سمجھانا ہمیں تمہیں پڑتا ہے۔ دیکھیے حضرت نے جو عبارت پڑھی اس پہ غور کیجیے۔ یہ اپنے آپ کو متکلم صاحب کہتے ہیں، ایک عبارت کے اندر کتنا زیادہ غلطیاں کی جا رہی۔ اگر نہیں پڑھنا آتی تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اردو ہی پڑھ لو۔ وہ جو تمہارا شیوا ہے مفہوم پیش کر کے فتوے لے لینا، اصل عبارت سے بالکل دور ہی رہنا، اسی پہ عمل کرو، تمہارا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ حضرت عبارت پڑھ رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی، عربی پڑھی جا رہی ہے، یہ فصیح ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ المحند کے اندر بھی گنگوہی لکھا ہوا ہے اور فوٹو گرافیا لکھا ہوا ہے گاف کے ساتھ۔ اس کتاب کے بارے میں بھی دعویٰ یہ ہے کہ خلیل احمد سہارنپوری نے فصیح و بلیغ انداز کے اندر جواب دیے عربی کے اندر۔ تو یہ کیسی فصاحت و بلاغت ہے جس کے اندر گاف بھی شامل ہو چکا ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور پھر حضرت صاحب بھی گنگوہی پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ حضرت نے عبارت پڑھی، ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفۃ الکذب وليست في كلامه شائبۃ الكذب ابدا كما قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن يعتقد ويتفوه۔ آپ پھر سنیے کیا پڑھ رہے ہیں، ومن يعتقد ويتفوه، ومن يعتقد ويتفوه بأن، حضرت جی یہ من متضمن بمعنی شرط ہے، یہ فعل مضارع پہ داخل ہے۔ آپ نحو کے تینوں حصے جانتے ہیں، ہم تیسرا حصہ جانتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں الزام دے رہے ہیں۔ جب من شرطیہ جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، وہ فعل مضارع پہ داخل ہو، تو فعل مضارع کا آخر مرفوع ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ سننے والے جو حضرت کے چاہنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں گالیاں دیں، وہ اپنے نصیب پہ ماتم کریں کہ تمہیں متکلم ایسے ملے ہیں جن کو یہ خبر ہی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس شرح مئات عامل النوع السابع، 7ویں نو ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 52 ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مکتبہ مدینہ العلمیہ سے شائع شدہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ او کان الاول مضارعا دون الثانی فالجزم واجب فی المضارع۔ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یا پہلا فعل مضارع ہو یعنی شرط فعل مضارع ہو، دون الثانی نہ کہ جزا دوسرا مضارع نہ ہو، فالجزم واجب فی المضارع، مضارع میں جزم واجب ہے۔ اے نحو کے تینوں حصے جاننے والوں، تمہیں یہ خبر کیوں نہ ہو سکے؟ یہ متکلم اسلام صاحب عبارت پڑھ رہے ہیں، وَمَن يَعْتَقِدُ وَيَتَفَوَّهُ۔ من يَعْتَقِدُ ٹھیک ہے یا من يَعْتَقِد ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ یہ من کی مثالیں حضرت کو سمجھ نہیں آئی۔ تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ مزید
دیکھیے حضرت کیا پڑھتے ہیں، آگے کہتے ہیں فَهُوَ حُكْمٌ قَطْعِيٌّ لَا يَفْعُلُ خِلَافُهُ لا يفعل خلافه۔ حضرت کی پھر ایک بار عبارت سن لیجئے، لا يفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی لا يفعل خلافه۔ میں پوچھتا ہوں صرف النحو جاننے والے بتائیں کہ فاعل لام وزن کے لیے تو ہر طرح استعمال ہو سکتا ہے، کیا عبارت کے اندر یہ ناصر ینصر استعمال ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عدواناً، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی یفعلوا کا لفظ آیا ہے، درجنوں مقامات پہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، باب فتح یفتح استعمال ہوا ہے۔ کوئی ایک لغت کی کتاب دکھا دیجئے جس میں فعل یفعل جو ہے وہ ناصر ینصر استعمال ہوا، لا یفعل حضرت پاک، یہ متکلم اسلام۔ پھر آگے دیکھیے لا یفعل کہ اللہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، لا یفعل پڑھتے ہیں، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو راجع بس ہوئے، اس میں جلالت ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے حضرت پڑھیں خلافہ، فا کے اوپر پیش، خلاف کو مرفوع پڑھا جا رہا ہے، آپ سن لیجئے لا يفعل خلاف ابدا خلافہ پڑھا۔ حضرت صاحب سے کوئی بتائے کہ فاعل لا یفعل کے اندر ہے، خلافہ کو مرفوع کس وجہ سے پڑھ رہے ہو وہ ہمیں بتاؤ، اگر نہیں سمجھ آتی تو ہم سارا کچھ آپ کو بتا دیں گے، ترکیب بھی بتا دیں گے کہ خلافہ یہاں پر کیا بن رہا ہے، خلافہ ہے یا خلافہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو سبقت لسانی کی وجہ سے حضرت نے ایسا پڑھ دیا ہوگا، نہیں، اس سے آگے دو لائنیں پھر سن لیجئے، وہ جو ہم پیچھے پورا کلپ پیش کر چکے ہیں وہ سن لیجئے، آگے پھر آتا ہے وَلَيْسَ بِعَاجِزٍ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَفْعُلُ هَذَا پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت کی زبان پہ یہ پختہ ہے کہ لا یفعل ہی پڑھنا ہے، یہی لفظ دوبارہ جب آتا ہے پھر پڑھتے ہیں لا یفعل، یہ سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں، متکلم اسلام کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے اور ان کی یہ تحقیق ہے۔ فعل یفعل جو ہے یہ باب فتح نہیں بلکہ یہ نصر ینصر، یہ اس کے ماننے والے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں۔ تو یہ حضرت کی ہوئی عبارت، ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ اب ہم یہ جو گفتگو کی اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ پہلی بات فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 119 کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تو لکھا ہے رشید احمد گنگوہی نے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا اور اللہ کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں، جو شخص یہ اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا حوالہ دکھا دینے سے انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ پھر مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس نے زندگی کے ابتدائی حصے میں تو سرکار علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا، حضور علیہ السلام کا امتی کہلواتا رہا۔ آج اگر کوئی مرزائی مرزے کی وہ عبارتیں اٹھا کے دکھا دے کہ وہ تو خاتم النبیین مانتا تھا، کیا بری ہو جائے گا؟ وہ مان لو گے اس کی یہ بات؟ یہ پہلے کی بات ہے، انسان کا نظریہ بدلتا رہتا ہے اور جو بندیوں کا تو ہر آئے دن نظریہ بدلتا ہے، ایک بات پہ یہ رہ نہیں سکتے، ٹک ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے بولنا جھوٹ ہوتا ہے تو جھوٹ ثابت نہیں رہ سکتا، آئے دن ان کا نظریہ بدلتا ہے۔ تو یہ پہلے کی بات ہے، یہ فتویٰ وقوع کذب جو ہے حضرت نے بعد میں لکھا، حضرت کی زندگی میں کئی سال تک رد کے ساتھ چھپتا رہا، اعلیٰ حضرت سے پہلے کئی علماء نے اس کا رد کیا، لیکن حضرت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے گستاخی کے سامنے بن باندھا تو دیوبندیوں کی چیخیں نکلی جو آج تک سنائی دے رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ صرف اس طرح ڈرامے کر کے جان نہیں چھوٹ سکتی، اس کا حل ایک ہی ہے کہ ان تمام عبارات کو جو کفریہ ہیں دریا برد کیا جائے اور ان سے توبہ کی جائے تاکہ ہماری نسلیں جو ہے اس گند سے، اس تعفن سے پاک ہو سکیں، بچ سکیں، تب جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ ان کی کفریہ عبارت تمہارے گلے میں تھی اور قیامت تک رہیں گی۔ اگلی بات، مثال جو پیش کی، اس طرح کی مثال اللہ کے لیے جھوٹ کے ثبوت کا دروازہ کھولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ فرعون، قارون اور ابو جہل کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، لیکن اگر اللہ ان کو جنت میں بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ مطلب اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تم ان کو بخشوانے کے چکر میں لگے ہوئے، وہ تمہارا کراچی کا بھگوڑا ہے ساجد خان دیوبندی، وہ بھی فرعون کو بخشوانے کی کوشش میں ہے اور اس کا ایمان ثابت کرنے کی ہر وقت بات کرتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں سے محبت کیا ہے، اصل میں ان کو وراثت انہی سے ملی ہے، اس لیے یہ گستاخیاں کرتے آ رہے ہیں، اللہ کی بھی، اللہ کے پیغمبروں کی بھی، اس لیے آج یہ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کو بخشوانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے متکلمین کی اصطلاح میں اسے خلف وعید کہا جاتا ہے۔ خلف وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وعیدیں جو اللہ کریم نے کسی مجرم کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، تو ان پہ اگر اللہ سزا نہیں دیتا تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کون سے مجرمین ہیں؟ وہ جو کلمہ وہ ہے، جو مشرک ہے، کافر ہے، اس کے بارے میں اللہ نے حتمی فیصلہ فرما دیا کہ اس کی بخشش نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، ممکن ہی نہیں، ورنہ اللہ کا کلام جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اللہ کے کلام میں جھوٹ کا شیبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ خلف وعید کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء نے اس کو جائز مانا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ خلف وعید بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ مومن جن کو گناہ کرنے پر سزائیں سنائی گئی، قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، جس طرح کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے، تو وہ جو آیات ہیں وہ مقید ہیں ان آیات کے ساتھ جس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنی بھی جرائم ہیں جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کو بخش دے گا۔ تو اب جتنی بھی جرائم والی آیات ہیں وہ مقید ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کے ساتھ، اگر اللہ ان کو معاف فرماتا بھی ہے تو یہ حقیقت میں خلف وعید نہیں، بظاہر ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ خلف وعید نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بادشاہ کہے کہ اگر میری رعایا میں سے کسی شخص نے کوئی جرم کیا اس کو اتنی کوڑے لگاؤں گا، اگر میں چاہوں گا۔ کوئی شخص جرم کر دیتا ہے، بادشاہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو بادشاہ کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تو اس کی سزا مقرر کی تھی، اب سزا نہیں دے رہے تو آپ کی بات جھوٹی ہو گئی۔ بادشاہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جس کے لیے میں چاہوں گا اسے سزا دوں گا، تو میں نے اس کے لیے نہیں چاہا لہذا میں سزا نہیں دیتا۔ تو شرک کے علاوہ جتنی بھی سزائیں ہیں وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید ہیں، مالک کریم چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، تو وہ خلف وعید حقیقتاً نہیں ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ تو اس چیز کے بھی جمہور علماء کرام، فقہا اور متکلمین قائل نہیں ہیں۔ اور پھر رہی یہ فتویٰ وقوع کذب کی بات، ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی ہو، برسبیل تنزل مان لیا جائے کہ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ نہیں دیا، تو پھر بھی گنگوہی نہیں بچ سکتا، کیونکہ خلیل احمد امبیٹوی کی جو کتاب ہے براہین قاطعہ، اس پہ تقریض رشید احمد گنگوہی کی موجود ہے، اور یہ آپ کے جو بندی لکھ چکے ہیں کہ کتاب لکھنے کے بعد جب تقریض لکھی جائے تو لکھنے والے سے بڑھ کر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ مقرض کی ہوتی ہے، تقریض لکھنے والے کی ہوتی ہے۔ تو خلیل احمد امبیٹوی کی اس کتاب پہ گنگوہی نے جو تقریض لکھی ہے وہ آپ سن لیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ اب اس کتاب کے اندر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سرکار علیہ السلام کے علم کو شیطان کے علم سے معاذ اللہ کم بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو شخص کہے، اس بارے میں فقہا کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ من قال فلان اعلم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاب حکمہ حکم الصاب، کہ جو شخص کہہ دے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہے، وہ گویا سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دینے والا ہے، اس کا حکم ویسا ہوگا جو سرکار علیہ السلام کی توہین کرنے والا شخص ہے، جو گستاخ ہے، اس کا جو حکم ہے۔ چونکہ خلیل احمد امبیٹوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ بتایا، وہ تمام کے نزدیک گستاخی ہے۔ اس گستاخی کے اندر رشید احمد گنگوہی برابر کا نہیں بلکہ زیادہ شریک ہے۔ اس نے جو تقریض لکھی ہے وہ آپ سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں، میں لگا دیتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا، اما بعد احقر الناس خادم الطلبہ بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ نے اس کتاب مستطاب براہین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ الحق کے بندہ کے نزدیک یہ رد اور جواب کافی اور الزام و حجت وافی ہے، اور فی الواقع یہ براہین قاطعہ اپنے مصنف کی وسعت نور علوم دینیہ، فصحت ذکاء و فہم
بحسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح اور اقوال مخالف کے بأحسن البیان واضح ہے، لہذا یہ احقر الناس اس کتاب کو ملقب بالدلائل الواضحہ علی کراہت المروج من المولود والفاتحہ کرتا ہے۔ حق تعالی اس کے مؤلف کے علم و فہم میں برکت اور اس کی خیرات و مبرات میں عموماً اور اس تالیف نفیس میں خصوصاً کرامت قبولیت عطا فرمائے، اور اس کو موجب ندامت و توبہ اہل بدعت کا اور سبب استقامت اور تثبت متبعین سنت کا بنا کر مقبول مقبولین و معمول عاملین فرمائے، آمین۔ یہ حضرت نے تقریر لکھی ہے، اس کتاب کی بے حد تعریف کی جا رہی ہے، ساتھ اس کتاب کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس کو مقبول مقبولین اور معمول عاملین بنائے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک میں نے بغور پڑھا ہے، تو حضرت اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اگر فتویٰ وقوع کذب نہ بھی ہو تو حضرت کے گستاخ ہونے کے لیے یہ براہین قاطعہ بھی کافی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان گستاخوں سے محفوظ رکھے، رسول کریم اور پاکان امت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔